وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اسم اعظم بھول گیا، اور اس نے دیکھا کہ سفید کبوتر کی طرح کوئی پرندہ اس کے منہ سے نکل کر اڑ گیا جسے لوگوں نے بھی دیکھا۔ سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور اسی حالت میں بے ایمان ہو کر مرا۔ ناظرین، ایک غریب اور نابینا انسان کئی سالوں تک ایک جگہ پر بیٹھے اللہ پاک سے اپنی حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے۔ ایک دن اچانک اس کی قسمت کا تارا چمکتا ہے اور ندا آتی ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی لسٹ شروع ہی کرنے والا ہوتا ہے کہ دوسری ندا آتی ہے کہ ایک ہی دعا مانگنا۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کیلکولیشن کرنے لگتا ہے، پرائیورٹیز پہ غور کرنے لگتا ہے کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب کچھ وقت گزرتا ہے تو تیسری ندا آتی ہے کہ قبولیت کا وقت نکلنے والا ہے، جو مانگنا ہے جلدی مانگ لو۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں علاقے کے محل میں اپنے پوتے کے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھاتا ہوا دکھا دے۔ یہ دعا اس نے کی۔ اب ذرا غور کریں کہ اس نے ایک ہی دعا میں کیا کیا مانگ لیا۔ فلاں علاقے کے محل، اچھا اور بڑا گھر، اپنے پوتے کے پوتے کو شادی، اولاد، لمبی عمر، اولاد اور خاندان کا ساتھ ہونا، سونے کے چمچ سے یعنی امیری، دولت، اولاد کے لیے بھی دولت دکھا دے، آنکھیں بھی مانگ لی۔ یہ ایک فرضی واقعہ تھا۔ آج کا ٹاپک ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں تو لسٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی موقع ملے، کوئی ایک وش مانگنے کا جو قبول ہی قبول ہو، پوری ہی پوری ہونی ہو، تو میں یہ مانگوں گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگے اسے مل جائے، ہماری کوئی دعا رد نہ ہو۔ ویسے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے یہ، اللہ پاک اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، یعنی جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی دشمن کے بارے میں سننے والے ہیں جو مردود ہونے سے پہلے مستجاب الدعوات تھا۔ جی ہاں، اللہ کا ایک ایسا دشمن جو مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں، مگر پھر اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ چھین لیا گیا، اس سے یہ فضیلت، یہ پاور اور یہ نعمت ختم ہو گئی۔ میں بات کر رہا ہوں آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن، ہسٹوریکل اینیمی بلعام بن باعورہ کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم، صوفی اور پیر تھا۔ یہ تھا تو بنی اسرائیلی، مگر جبارین کی بستی میں رہتا تھا جو ملک شام میں تھی۔ اس کی بیوی اسی قوم جبارین سے تھی۔ اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد، زاہد اور عبادت گزار تھا۔ اس کی پاور اور اس پر اللہ کے فضل کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت، اسپریچول پاور سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اس کے پاس آ کر اس سے دعائیں کرواتے تھے اور اللہ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12,000 اسٹوڈنٹس اس کی کلاس میں بیٹھ کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ اس کی بدنصیبی اس وقت ظاہر ہوئی، یا یوں کہیے کہ اس کے اندر کی جو برائی تھی وہ اس وقت سامنے آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین پر جہاد کے لیے نکلے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے، اسے فتح کرنے کے لیے کنعانی علاقے میں داخل ہوئے جو شام کے علاقے میں تھا، تو قوم جبارین یعنی بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمارے شہروں سے نکال کر ہمیں ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس زمین میں آباد کریں۔ تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ ناظرین، یہ سن کر تو سب سے پہلے بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ افسوس ہے تم پر، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور ان کے لشکر میں مومنین ہیں اور فرشتوں کی جماعت ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، میں بھلا ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں۔ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔
قوم والوں نے جب بلعام بن باورا کا جواب سنا تو وہ لوگ پھر بلعام بن باورا کی بیوی کے پاس گئے، اسے بہت سارے گفٹ دیے اور پھر اس کے ذریعے بلعام کو تحفے پہنچائے، اور پھر بلعام کی بیوی نے اس پر الگ سے زور دیا۔ بلعام نے اپنی بیوی کی خواہش اور قوم کا رونا دھونا اور مسلسل اصرار دیکھ کر قوم کے لوگوں سے کہا، اچھا رکو، میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ ناظرین، اس کا یہی طریقہ تھا کہ یہ جب کبھی بھی کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرتا تو پہلے اللہ پاک کی مرضی معلوم کر لیتا، یہ دعا کروں یا نہ کروں، اور اسے خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اس نے اس مرتبہ بھی استخارہ کیا اور اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا مت کرنا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی ہے، مگر میرے رب نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس جواب پر بجائے اس کی قوم اپنے ارادے سے باز آ جاتی، مگر نہیں، انہوں نے بلعام کو منانے کے لیے پینترا چینج کیا۔ پہلے گریہ ازاری کر کے منانے کی کوشش کی تھی، اب کی بار اسے خوب تحائف بھیجے، پہلے سے زیادہ مال و دولت، رقم، سونا چاندی بڑھ کر دیے، جنہیں دیکھ کر اس کا لالچی دل نرم پڑ گیا اور اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے جب دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ پھر اس نے استخارہ کیا اور اللہ پاک کی مرضی حاصل کرنا چاہی۔ اس بار اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے قوم کو بتایا کہ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس بار مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ قوم کہنے لگی، دیکھو، اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اسے اور بھی زیادہ اصرار کیا۔ قوم سے محبت، تحفے، تحائف، مال و دولت کا لالچ اور بیوی کے اصرار کی وجہ سے وہ ان کی باتوں میں آ ہی گیا۔ گویا اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی اور وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانے کی کوشش کرتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا۔ گدھی نے اس سے کئی مرتبہ گرایا بھی، مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے بلعام کی طرف دیکھا اور کہا کہ بلعام، افسوس ہے تجھ پر، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، شرم کرو، کیا تمہیں اللہ پاک کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ ناظرین، اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اسے عقل نہ آئی اور وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کی بلندی سے اس نے حضرت موسیٰ کے لشکروں کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے بد دعا کرنا شروع کی۔ لیکن ناظرین، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ وہاں ہوا کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا چاہتا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر قوم پریشان۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو کئی مرتبہ اسے ٹوکا کہ اے بلعام، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ہمارے لیے دعا اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی تھی، تم بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ ناظرین، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ پہنچا ہے۔ اچانک اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ جاتی ہے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ دھاڑے دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان برباد ہو گیا اور میں رب تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ احساس ہو گیا کہ غلط ہوا ہے، معافی مانگ لیتا، رب کی بارگاہ میں جھک جاتا، مگر نہیں، بدبختی غالب تھی، شر غالب تھا، ہدایت پر نہیں آیا، برے ارادے سے باز نہیں آیا۔ قوم کی محبت رب کی محبت پر غالب آ گئی اور اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ اب میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں، ایک پلان بتاتا ہوں، اگر تم لوگ میری بات پر عمل کرو گے تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے۔ پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرتی ہے اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچی تو عام لوگ بے قابو ہو گئے اور حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ بنی اسرائیل کا ایک سردار ان میں سے ایک لڑکی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔
مگر اس سردار پر شیطان ایسا غلبہ ہوا تھا شیطان کا کہ اس نے اپنے نبی کا فرمان کو ٹھکرا دیا اور اس عورت کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھا۔ اس طرح اور بھی بنی اسرائیلی زنا کر بیٹھے۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون یعنی پلیگ کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی اس وبا سے مر گئے، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا۔ اس پورے نقصان کے پیچھے بلعام بن باورہ کا ہاتھ تھا، وہی اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس کا بھی بہت برا انجام ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اسم اعظم بھول گیا، اور اس نے دیکھا کہ سفید کبوتر کی طرح کوئی پرندہ اس کے منہ سے نکل کر اڑ گیا جسے لوگوں نے بھی دیکھا۔ سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور اسی حالت میں بے ایمان ہو کر مرا۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔